بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خادم کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت گفتگو وہ ہے جو وہ اپنے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرے۔ جسم کے اعضاء میں آنکھیں سب سے اہم ہوتی ہیں، لیکن اگر آنکھیں مہنگی ہوں تو انسان کو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موت کا ڈر اور خوف تو اسے ہوتا ہے جس کے پاس خدا جیسی ہستی موجود نہ ہو یا وہ اس دنیا سے بے تحاشا لگاؤ رکھتا ہو۔ آپ کسی چیز کو اس لیے تلاش نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو امید نہیں ہوتی کہ آپ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو بجھنے مت دو۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے آپ ایک اکیلا چراغ ہوں اور آپ کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جس سمندر میں تم کھو گئے ہو وہ بھی تو اللہ تک پہنچنے کی جستجو کر رہا ہے۔ پک جانا مکمل ہونے کی پہلی منزل ہوتی ہے، اس کے بعد صرف ٹوٹ جانا، جھڑ جانا، سڑ گل جانا اور بدبودار ہونا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ آپ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے۔ نگاہوں کو آزاد کر دینا یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل غمزدہ ہوتا ہے۔ انسان کو ہدایت خود تلاش کر کے، عقل کو استعمال کر کے، قرآن کو روح سے جوڑ کر اپنے رب تک آنا ہوتا ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے شفا، کامیابی، ہدایت اور سکون ہے۔ اپنی حیثیت اور دینے والے کا مقام یاد رہے تو انسان شکر گزار بنتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے رب نے ہمیں کیا کچھ دے رکھا ہے۔ زندگی میں سکون اپنی مرضی پوری کرنے سے نہیں، اللہ کی مرضی پوری کرنے سے آتا ہے۔ جو انسان روتا ہے وہ آسمانی فرشتوں کو غمزدہ کر دیتا ہے۔ انسان کو رونے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس پر اشرب ہونے کا تاج سجایا گیا ہے۔ اس تاج کو سجانے والا انسان روئے گا تو دوسروں کو غمزدہ ہی تو کرے گا۔ انسان کے دوست کم ہوں تو وہ بھی ایک نعمت ہے کہ اسے اللہ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہے۔ کچھ الفاظ انسان کی سانسیں روک دیتے ہیں، ہوا اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے، انسان کی رنگت سفید پڑنے لگتی ہے اور ہونٹ نیلے، وہ پتھر بن جاتا ہے جیسے نیلے ہونٹوں اور سفید مٹی سے بنا ہوا کوئی مجسمہ ہو۔ قسمت اور نصیب سب سے زیادہ چلتے ہیں، پھر دوسرا نمبر محنت اور قابلیت کا آتا ہے۔ وہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں جو لوگ ہر پریشانی کو جادو اور نظر کا نام دے دیتے ہیں۔ کچھ مصیبتیں انسان لاتے ہیں اور کچھ قدرت سے آتی ہیں۔ دھواں لکڑیوں کا ہو یا یادوں کا ہو، دونوں صورتوں میں آنکھیں تو جلتی ہیں۔ جو تمہیں اچھے سے کرنا آتا ہے وہ تمہاری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا، اور اللہ کا دوست ہونا کافی ہے۔ قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا، قرآن آج پڑھا جاتا ہے، اسی دن اسی وقت، کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا۔ ہر انسان کی عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ انسان بری نیت نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی رسوا کرتا بھی نہیں۔ ایماندار انسان ہمیشہ لفظوں کی کشمکش میں ہار جاتا ہے کیونکہ وہ سچ کا پابند ہے، جبکہ جھوٹا کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ مانوس لہجوں کا بدل جانا، جانی پہچانی نگاہوں کا پھر جانا، اپنے پن کو اجنبیت کا سفر طے کرتے دیکھنا۔ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ پہلا، ہم انہیں نہیں جانتے، اور دوسرا، ہم انہیں جانتے ہیں۔ کتابوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ ناقابل یقین کہانیاں اس وقت سناتی ہے جب سننے کو دل چاہتا ہے۔ انسانوں کا معاملہ عجیب ہے، وہ بعض مرتبہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ گفتگو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سچ اور حق بات ہی صحیح ہے چاہے کوئی نہ کر رہا ہو، غلط ہمیشہ غلط ہے چاہے سب کر رہے ہوں۔ کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔